کلام اللہ، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ کلام اللہ صرف اور صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کلام کوئی نہیں ہے۔ کلام اللہ صرف قرآن ہے، باقی کتاب اللہ ہیں۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، دیگر انبیاء کے صحائف اور رسولوں پہ نازل ہونے والی کتابیں، ان کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری کتابیں ہیں۔ تورات کتاب ہے، زبور کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، قرآن کتاب بھی ہے اور قرآن کلام بھی ہے۔ قرآن کتاب بھی ہے، قرآن کلام بھی ہے۔ کتاب اور کلام کا فرق سمجھے۔ کلام کسے کہا جاتا ہے، کتاب کسے کہا جاتا ہے؟ مکتوب، لکھا ہوا۔ یہ جو مکتوب لکھا ہوا ہے یہ کتاب ہے، اور کلام ما یتکلم بہ، متکلم جو خود گفتگو کرتا ہے، بات کرنے والا جو بات کرتا ہے، کلام کرنے والا جو کلام کرتا ہے، وہ کلام کرنے والا کلام کرے اس کو کلام کہتے ہیں، اور لکھے ہوئے کو کتاب کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، تورات کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ زبور کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ انجیل کتاب ہے، کلام نہیں۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نے جب زبور عطا فرمائی، مکتوب لکھی لکھائی وہ تختیاں مل گئیں، اللہ نے انجیل عطا فرمائی، وہ مکتوب لکھی لکھائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی لکھائی عطا فرما دی، باقی صحائف لکھے لکھائے آ گئے۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو کتاب بھی ہے، لکھا ہوا بھی ہے، لیکن کلام بھی ہے۔ کلام کا معنی یہ ہے ما یتکلم بہ، جس کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ اللہ نے تورات کی خود تلاوت نہیں فرمائی، اللہ نے زبور کی تلاوت نہیں فرمائی، اللہ نے انجیل کی تلاوت نہیں فرمائی، کسی آسمانی کتاب کی اللہ نے خود تلاوت نہیں فرمائی۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، لوگوں یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ خود ان کی تلاوت فرماتے ہیں، اللہ خود ان کا کلام فرماتے ہیں۔ اور اس قرآن کو فرمایا گیا حتی یسمع کلام اللہ، لوگوں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ نے خود اس کا تکلم فرمایا ہے، اللہ نے خود اپنی شان کے مطابق اس کا تلفظ فرمایا ہے، باقی کسی آسمانی کتاب کا کلام اور تکلم اللہ نے نہیں فرمایا۔ یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق خود اس کی اطلاعات فرمانے والے ہیں۔